اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُم مُّوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ صدق اللہ العظیم۔ اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو اور روز آخر کے امیدوار رہو، اور زمین میں مفسد بن کر زیادتیاں نہ کرتے پھرو۔ مگر انہوں نے اسے جھٹلایا۔ آخرکار ایک سخت زلزلے نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھر میں پڑے کے پڑے رہ گئے۔ اور عاد و سمود کو ہم نے ہلاک کیا۔ تم وہ مقامات دیکھ چکے ہو جہاں وہ رہتے تھے۔ ان کے اعمال کو شیطان نے ان کے لیے خوشنما بنا دیا اور انہیں راہ راست سے برگشتہ کر دیا، حالانکہ وہ ہوش گوش رکھتے تھے۔ اور قارون و فرعون و حامان کو ہم نے ہلاک کیا۔ موسیٰ ان کے پاس بینات لے کر آیا، مگر انہوں نے زمین میں اپنی بڑائی کا زعم کیا، حالانکہ وہ سبقت لے جانے والے نہ تھے۔ آخرکار ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ میں پکڑا۔ پھر ان میں سے کسی پر ہم نے پھتراؤ کرنے والی ہوا بھیجی، اور کسی کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا، اور کسی کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، اور کسی کو غرق کر دیا۔ اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا، مگر وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سرپرست بنا لیے ہیں، ان کی مثال مکڑی جیسی ہے جو اپنا ایک گھر بناتی ہے، اور سب گھروں سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا گھر ہی ہوتا ہے۔ کاش یہ لوگ علم رکھتے۔ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جس چیز کو بھی پکارتے ہیں، اللہ اسے خوب جانتا ہے، اور وہی زبردست اور حکیم ہے۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کی فہمائش کے لیے دیتے ہیں، مگر ان کو وہی لوگ سمجھتے ہیں جو علم رکھنے والے ہیں۔ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا، در حقیقت اس میں ایک نشانی ہے اہل ایمان کے لیے۔
ابھی ہم حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر اور آپ کی قوم کے ذکر کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ اب لوط علیہ السلام کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے اور قصہ بیان فرمایا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ اہل مدین بھی کس طرح سے فساد اور سرکشی کا شکار ہو گئے تھے، اور وہ سچائی اور حق سے منہ موڑ رہے تھے اور اپنے رسول کی تکذیب کر رہے تھے، اور ان کا کیا انجام ہوا۔ پھر اس کے بعد قوم عاد اور قوم سمود کا ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد تھی، اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود تھی۔ ان دونوں کا ذکر کیا گیا۔ بہت طاقتور ترین قومیں تھیں، غرور میں، تکبر میں، سرکشی میں، قوت کے نشے میں یہ لوگ مبتلا تھے اور عذاب کا مطالبہ کر رہے تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کا، حامان کا، قارون کا ذکر فرمایا کہ انہوں نے کس طرح سے مال و دولت کو، حکومت کو، عقل و دانش کو اپنی قوت کا سرچشمہ سمجھا، اور اللہ نے بتایا کہ جب یہ قوتیں سچائی کے مقابلے میں آتی ہیں تو ان کی حیثیت ایک مکڑی کے جالے یا مکڑی کے گھر کے برابر ہو جاتی ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو اور روز آخر کے امیدوار رہو، اور زمین میں مفسد بن کر زیادتیاں نہ کرتے پھرو۔ مگر انہوں نے اسے جھٹلا دیا، آخرکار ایک سخت زلزلے نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں پڑے کے پڑے رہ گئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو خطیب الانبیاء سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ آپ بہت زبردست مقرر تھے، بہترین فصیح اور بلیغ زبان میں لوگوں کو نصیحت کرتے تھے، تقریر فرماتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ملکہ عطا فرمایا تھا۔ تو آپ مدین کی طرف روانہ کیے گئے تھے جو حجاز کے راستے میں ہے۔ آپ نے اپنی قوم کو یہی کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو اور روز آخر کے امیدوار رہو، اور زمین میں مفسد بن کر نہ رہو۔ ہر نبی کی یہی دعوت، مختلف نبیوں کے دور میں جو حالات تھے آج بھی وہی حالات پائے جاتے ہیں۔ اللہ کی عبادت کی طرف ہر نبی نے، ہر رسول نے، ہر پیغمبر نے دعوت دی۔ ان کی جو سب سے بڑی بیماری تھی، جو سب سے بڑی برائی تھی، جو پوری قوم کے اندر پھیلی ہوئی تھی، جس پر بار بار حضرت شعیب علیہ السلام توجہ دلا رہے تھے، وہ یہ تھی کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے، کم کر کے تولتے تھے، امانت میں خیانت کر دیتے تھے، اور چوری کرتے تھے ناپ تول کے اندر۔ پھر اتنا ہی نہیں، راستوں میں بیٹھ کر یہ لوگوں کو ڈراتے تھے، دھمکاتے تھے، ان کے مالوں کو لوٹ لیتے تھے۔ کوئی مال دینے سے انکار کرتا تو اس کو دھمکی دیا کرتے تھے کہ ہم تم کو قتل کر دیں گے۔ یہ فساد پھیلا رہے تھے زمین میں، اور جس کام سے نبی منع کر رہے تھے، اور اس کو چیلنج کرنے کے لیے آ گئے تھے۔ یہ چیلنج کرتے تھے اپنے نبی کو۔ کیا چیلنج کرتے تھے؟ نبی سے کہتے تھے کہ ہم پر آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا دو، اگر تم سچے نبی ہو تو ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں کہا، انہوں نے اپنے نبی کے خلاف میں اتحاد کو قائم کیا، پوری قوم نے کیا۔ دیکھیں آج بھی وہی حالات آ رہے ہیں، اس پر ہم کو غور و فکر کرنا ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، ہم اپنی بستی سے نکال دیں گے یا پھر ہماری ملت میں تم واپس آ جاؤ۔ یہ مطالبہ تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام بار بار اپنے قوم کو دعوت دے رہے ہیں، ایک خدا کی وحدانیت کی طرف بلا رہے ہیں، لیکن قوم ماننے کو نہیں، آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔
اہل ایمان کا انکار کر رہی ہے، خدا کے نبی کا انکار کر رہی ہے، خدا کے رسول کا انکار کر رہی ہے۔ نہ صرف انکار کر رہی ہے بلکہ اپنا فیصلہ بھی سنا رہی ہے۔ کیا فیصلہ سنا رہی ہے؟ اگر تم اپنے ایمان سے باز نہ آ جاؤ گے تو ہمارے ملک سے تم کو نکال دیا جائے گا، اس ملک میں رہنے کا تم کو کوئی حق نہیں ہے۔ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْب، ہم تم کو نکال دیں گے، اس ملک میں رہنے کا تم کو کوئی حق نہیں ہے۔ تم یہاں کے شہری نہیں ہو سکتے، یہاں کے تم مکین نہیں ہو سکتے، اس زمین پر تمہارا کوئی حق نہیں ہے کہ تم یہاں پر رہو۔ اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے، اس طرح کی دعوت دیتے ہوئے، خدا کی طرف بلاتے ہوئے، خدا کے پیغام کو عام کرتے ہوئے، بتوں کی عبادت سے روکتے ہوئے، تم کو کوئی حق نہیں ہے کہ تم اس زمین پر رہے، ہم تم کو اس ملک سے نکال دیں گے۔ اس ملک کے اندر اگر تم کو رہنا ہے تو ہماری ملت کے اندر آنا ہوگا۔ وہی گھر واپسی کی بات، گھر واپسی کا مطالبہ، یہی ہے وہ۔ آج بھی وہی حالات ہیں۔ اس ملک میں سے تم کو رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ سی اے لائیں گے، NRC لائیں گے، NPR ہوگا، ہم جانچیں گے اور پرکھیں گے کہ کون اس ملک میں رہنا چاہیے اور کون اس ملک میں نہیں رہنا چاہیے۔ یہی ہو رہا ہے آج بھی، جو گزشتہ انبیاء کے ساتھ بھی ان کی قوموں نے کیا تھا۔ ملک سے نکال دیں گے، ڈیٹینشن کیمپ میں ڈال دیں گے، تمہارے حقوق چھین لیں گے۔ اگر تم کو سب کچھ چاہیے تو پھر اپنے ایمان سے تم کو واپس آنا ہوگا، ہماری ملت کے اندر واپس آنا ہوگا، توحید کو چھوڑنا ہوگا، توحید کے تقاضوں کو چھوڑنا ہوگا۔ کیا بہترین جواب دیا حضرت شعیب علیہ السلام نے۔ دیگر مقامات پر بھی اس کا ذکر آیا ہے۔ آپ نے کہا کہ اے قوم کے لوگوں، کیا تم مجھے بھی اور اہل ایمان کو شرک کی طرف بلا رہے ہیں؟ ہم جانتے اور بوجھتے ہوئے کیا خدا کے ساتھ شرک کر سکتے ہیں؟ یہ تو بہت بڑا جھوٹ ہوگا کہ ہم خدا کے ساتھ شرک کریں، یہ تو بہت بڑا بہتان ہوگا۔ اور اگر ہم ایسا کریں گے تو اللہ کے ساتھ بہت بڑا بہتان کا کام کریں گے۔ کھل کر کہا، ایمان میں کوئی کمپرومائز نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی کوئی کمپرومائز نہیں کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کوئی کمپرومائز نہیں کیا، حضرت لوط علیہ السلام نے بھی کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ اب شعیب علیہ السلام کا ذکر آیا تو بتایا جا رہا ہے کہ ہم ایمان کو سب سے بڑی دولت سمجھتے ہیں، بہت بڑی امانت سمجھتے ہیں۔ اللہ نے ایمان جو عطا کیا ہے، جو نظریہ عطا کیا ہے، یہ انسان کے لیے سب سے بڑی دولت اور سرمایہ ہے، بہت بڑا ایسٹ ہے، بہت بڑی امانت ہے۔ محض کسی حکومت کے دباؤ میں آ کر، اقتدار کے دباؤ میں آ کر کوئی اہل ایمان اس ایمان سے پھر نہیں سکتے، ایمان کا سودا نہیں کر سکتے۔ کیا ہوا؟ جب اس قوم نے مطالبہ کیا کہ آسمان سے کوئی ٹکڑا ہمارے اوپر گرا دو، تو 3 قسم کے عذاب آئے۔ کیا عذاب آئے؟ معلوم ہوتا ہے کہ جب ابر آیا تو ابر سے آگ کی چنگاریاں گرنے لگیں۔ اکنامک کرائم ہے یہ۔ سوشل کرائم بھی جتنے خطرناک ہوتے ہیں، اکنامک کرائم بھی ہے، کیونکہ اس سے بنیادیں ہل جاتی ہیں پوری سوسائٹی کی۔ سوسائٹی میں جب ناانصافی ہوتی ہے، پاورٹی بڑھ جاتی ہے، ان ایمپلائمنٹ بڑھ جاتا ہے، انسانوں کے حقوق کو تلف کیا جاتا ہے، اور انسانوں کو جو 2 گروہ میں بانٹ دیا جاتا ہے معاشی بنیادوں پر کہ ہیوز اینڈ ہیو ناٹس ہو جاتے ہیں، اور دولت مند اور غریب ہو جاتے ہیں، تو پورا سماج فساد کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور سماج کے طاقتور ترین لوگ جو دولت اپنے پاس رکھتے ہیں، وہ اس بات کے منصوبے بناتے ہیں کہ جو لوگ غریب ہیں ان کو اس زمین پر رہنے کا بھی حق نہیں ہے، ان کو ختم کرنے کی سازشیں ہوتی ہیں، نت نئے پلان ہوتے ہیں، ان کو کیسے ختم کرنا چاہیے، آبادی کو کیسے ختم کر دینا چاہیے۔ آبادی میں سمجھتے ہیں کہ رہنے کا صرف ہم کو حق ہے، غریبوں کو رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ سروائیول آف دا فٹسٹ کی تھیوری نکالی جاتی ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس دولت ہے تو ہم کو رہنے کا حق ہے، جس کے پاس دولت نہیں ہے اس کو رہنے کا بھی حق نہیں ہے۔ اور اگر ایسا ہوگا تو پھر دنیا کے اندر دیکھا گیا کہ انقلابات برپا ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ ہر غریب، ہر بے روزگار وہ چاہتا ہے کہ دولت مندوں کو ختم کر کے ان کی دولت کو لوٹ لیا جائے۔
جب لوٹنے کی بات ہوتی ہے، قتل و غارت کی گری کی بات ہوتی ہے، تو آپ اندازہ کر کے دیکھیے کہ کس طرح سے سماج پورا انتشار کا شکار ہوتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اکنامک جسٹس جس سماج کے اندر نہ ہوگی، لوگ اپنے مفادات کے لیے کام کریں گے، اغراض کے لیے کام کریں گے، تو یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اس لیے ناپ تول کی کمی کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کیسا سخت عذاب نازل کیا ہے، اخلاقی برائیوں پر بھی عذاب نازل ہوا اور ایک معاشی برائیوں پر بھی عذاب نازل ہو رہا ہے۔ پورے سماج کو فطرت کے مطابق چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نظام دیا، اسلام دیا، پیغام دیا، نظریہ دیا۔ انسان اگر اسے انکار کرے گا تو وہ فطرت کے خلاف کرے گا، چاہے وہ اخلاقی معاملات ہوں، چاہے وہ معاشی معاملات ہوں۔ آج بھی یہی پایا جا رہا ہے دنیا میں۔ ہر امیر غریبوں کو نگلنا چاہتا ہے، ختم کر دینا چاہتا ہے۔ بھوک سے مرنے والوں کی تعداد دیکھیے، کبھی ورلڈو میٹر کھول کر ہم دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ روزانہ مرنے والوں کی تعداد جو بھوک سے ختم ہو رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں۔ جن حالات کے اندر یہ درس ہو رہا ہے، کرونا وائرس سے مرنے والوں کی تعداد جس طرح بڑھتی جا رہی ہے، اس سے کہیں زیادہ بھوک سے مرنے والوں کی تعداد دنیا میں پائی جا رہی ہے۔ دنیا کے کئی مملکتوں کے پاس، حکومتوں کے پاس روپیہ ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، وسائل ہیں، ذرائع ہیں، لاکھوں کروڑوں نہیں اربوں کی دولت ان کے پاس پائی جا رہی ہے، جو ان کے عیاشیوں پہ خرچ ہو رہی ہے، کاسمیٹکس پہ خرچ ہو رہی ہے، شراب پر خرچ ہو رہی ہے، اربوں کی دولت سگریٹ پہ خرچ ہو رہی ہے، کتے اور بلیوں پر اربوں ڈالر خرچ کیے جا رہے ہیں، لیکن انسان بھوک سے مر رہے ہیں۔ ان انسانوں کی بھوک کو مٹانے کے لیے یہ مادہ پرست دنیا تیار نہیں ہے، یہ مٹیریلسٹک ورلڈ تیار نہیں ہے۔ 17 ارب ڈالر بہت پرانی رپورٹ ہے، یہ کئی سالوں، آج کی تو بالکل حالات تبدیل ہو گئے، صرف کتے اور بلیوں پر خرچ کیے جاتے ہیں، اور پوری دنیا سے اگر بھوک کو مٹا دیا جائے تو 38.5 بلین ڈالر کی ضرورت ہے۔ پوری دنیا کے چند لوگوں کے پاس جو دولت سمیٹ گئی ہے، اگر اسلام کا نظام زکوٰۃ لایا جائے تو ہر سال 40 بلین ڈالر ان کی زکوٰۃ نکلے گی، یعنی ایک ہی سال کے اندر پوری دنیا کی غربت اور بھوک مری ختم ہو جائے گی۔ کیسا نظام دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ یہ بھی بہت بڑی بیماری ہے، اکنامک انجسٹس آج بھی پائی جاتی ہے۔ کہا گیا کہ بہت زبردست عذاب ان کے اوپر آیا۔ کیا کہا گیا؟ آگ کی چنگاریاں اور شعلے ابر میں سے برسنے لگے، اور بہت چیختے اور چلاتے تھے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگوں میں یہ بھی برائی تھی کہ وہ چیخ چلا کر لوگوں کو ڈرانا دھمکانا کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ایک زبردست چیخ اور کڑک رات پیدا فرمائی جو ان کو ہلا کے رکھ دی، اور نیچے سے زلزلہ ان کے قدموں کے نیچے سے آیا۔ 3 عذاب، اوپر سے چنگاریاں برسنے لگی، آگ کے شعلے، بہت زبردست قسم کی کڑک، اور نیچے سے زلزلہ۔ اس قوم کو ختم کر دیا گیا، ایسے ختم کر دیا گیا کہ گھروں کے اندر اپنی اپنی جگہوں پر ڈھیر ہو کے رہ گئے۔ انہوں نے تو اپنے نبی کو کہا تھا کہ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْب، ہم تم کو تو نکال دیں گے ملک سے، تم جو باتیں کر رہے ہو یہ ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں۔ اللہ نے سمجھا دیا ان کو کہ کس کو رہنا ہے اور کس کو چلے جانا ہے۔ تم تو اپنے گھر میں بھی رہنے کے حقدار نہیں ہو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر کیا، حضرت صالح علیہ السلام کے قوم کا ذکر کیا، اور عاد و سمود کو ہم نے ہلاک کیا۔ تم وہ مقامات دیکھ چکے ہو جہاں وہ رہتے تھے۔ ان کے اعمال کو شیطان نے ان کے لیے خوشنما بنا دیا اور انہیں راہ راست سے برگشتہ کر دیا، حالانکہ وہ ہوش گوش رکھتے تھے۔ کیا غیر معمولی آیات ہیں، کیسی طاقتور قومیں تھی۔ ارم ذات العماد الذین طغوا فی البلاد،
کیسی قوم تھی؟ حضرت ہود علیہ السلام بہت طاقتور، اونچے، پورے جسم میں بھی بہت مضبوط ترین، لیکن جیسے جسم ان کے مضبوط تھے دل بھی بہت ان کے سخت تھے، بڑے بڑے مکانات بناتے اور بڑے بڑے پہاڑوں کے اندر بھی تراش دیتے تھے، مکانات بنا دیتے تھے۔ سخت قوم تھی، طاقتور ترین قوم تھی۔ آج بھی سمود بھی، اور عرب کے لوگ جو انکار کر رہے تھے اس پیغام کا، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تم دیکھتے نہیں ہو، تم رات اور دن تجارت کے لیے شام کی طرف جاتے ہو، ذرا دیکھو ان راستوں میں کیسے کیسے آثار اللہ نے رکھ دیے ہیں ان نافرمان قوموں کے، جن کو عاد اور سمود کہا جاتا ہے۔ کیا ہو گیا تم کو؟ اپنے نبی کی دعوت کا کیوں انکار کر رہے ہو؟ کس ظام کے اندر ہو؟ تمہاری طاقت تو عاد اور سمود کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، وہ تو تم سے زیادہ طاقتور تھے۔ اللہ نے ایسی طاقتور قوم تو جب ہی پیدا کی تھی، اتنی طاقتور قوموں کو دنیا نے نہیں دیکھا تھا جتنی عاد اور سمود کی طاقتیں تھیں۔ بہت بڑے بڑے کام کرتے تھے، بڑے بڑے باغات بنا دیتے، محلات بنا دیتے تھے، غیر ضروری طور پر اسراف کرتے تھے، غرور تھا، تکبر تھا، اپنی طاقت کا، اپنے عقل کا بھی، وہ اپنے آپ کو بہت عقل مند بھی سمجھتے تھے۔ تو جب حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو ایک اللہ کی طرف دعوت دی تو انہوں نے کیا جواب دیا اپنے نبی کو؟ انہوں نے کہا کہ ہم تو تمہیں بڑا بے سمجھ اور گمراہ پاتے ہیں کہ تم ہمیں پوجا کرنے سے روکتے ہو، اپنے بتوں کی پرستش کرنے سے روکتے ہو، اور ایک اللہ کی عبادت کا مشورہ دیتے ہو۔ یہی اعتراض تھا قریش کے سرداروں کا بھی، کفاران مکہ کا بھی۔ وہ لوگ بھی حبل کو مانتے تھے، لات اور عزا کو مانتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ یہی تو آرگیو کرتے تھے کہ تم نے ایک نئی دین کی بنیاد ڈال دی ہے، ہمارے آبا و اجداد جس دین پہ چلتے تھے اس کے خلاف میں تم بات کر رہے ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل دیا، اور آج بھی وہی ہو رہا ہے۔ پوری دنیا عقل و دانش بھی رکھتی ہے، سمجھ رکھتی ہے، پوری دنیا کے علوم ان کے پاس ہے، لیکن وہ اپنے رب کو نہیں پہچان سک رہے ہیں، رب کی وحدانیت کو نہیں تسلیم کر رہے ہیں۔ اسی کی طرف دعوت دینا ہے۔ انشاءاللہ یہ وقت بھی آئے گا کہ جب ہم اس فرض منصبی کو ادا کریں گے تو جو لوگ اپنے کفر میں اور اپنے شرک میں سخت ہیں، انشاءاللہ وہ وقت ضرور آئے گا کہ وہ اسلام کے پلڑے میں وزندار بن جائیں گے۔ ایسا بھی ہوگا۔ پھر کیا ہوا؟ جب نبی کی دعوت کا ان لوگوں نے انکار کیا اور خود اپنے نبی پر الزام لگایا کہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ تم ہی گمراہ ہو گئے ہو کیونکہ تم ہم کو بتوں کی پوجا سے، پرستش سے روکتے ہو، تو ایسی زبردست قسم کی عذاب کی کیفیت ان کے اوپر بھی آئی۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ 3 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش کو روک لیا۔ ان کے پاس کھانے پینے کے سارے سامان تھے، باغات تھے، مال و دولت کی فراوانی تھی، اللہ نے بارش کو بھی روک دیا، پریشان کر دیا۔ پھر ایسی زبردست قسم کی آندھی چلی جو مسلسل 8 دن اور 7 راتوں تک چلتی رہی۔ ایسی چلتی تھی کہ ہوا ان کو اڑا دیتی تھی جیسے ایک تنکے کو اڑا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طاقت کے سامنے کس کی طاقت کام آئے گی؟ یہ سمجھتے تھے کہ ہم طاقتور ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طاقت آ جاتی ہے تو یہ بالکل بے بس ہو جاتے ہیں۔ اسی کی تو مثال دی گئی ہے کہ ایک مکڑی کے گھر کے مانند ان کی طاقت ہے۔ اللہ کی طاقت کے مقابلے میں جب آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنی طاقت بتاتا ہے تو یہ کیفیت ہو جاتی ہے۔ تو جب اللہ کا عذاب آیا تو ان کو ہوا لے کر اڑتی تھی اور سر کے بل ان کو گراتی تھی ہوا، اور ایسا گراتی تھی کہ سر الگ ہو جاتا تھا اور دھڑ الگ ہو جاتا تھا۔ کھجوروں کے درختوں کے مانند یہ پڑے رہے عذاب جب ان کے اوپر آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زبردست قسم کے عذاب میں مبتلا فرما دیا۔ دنیا کو بھی آج سمجھنا چاہیے اللہ تعالیٰ صرف ڈھیل دے رہا ہے، کبھی بھی یہ کام ہو سکتا ہے، اور ہم کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اس کام کو، اس پیغام کو اس پوری دنیا کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ آج دنیا میں منصوبے بنائے جا رہے ہیں کہ کیسے دنیا کی آبادی کو کم کیا جائے۔
نیچرل طریقوں سے، ان نیچرل طریقوں سے، دواؤں کے ذریعے سے، بھلا کیسے کیسے کم کرنا چاہتے ہیں لوگ، طرح طرح کی نت نئی بیماریاں پیدا کر کے، کیسے کیسے جنگیں پیدا کر کے ختم کر دینا چاہیے، انسانیت کو ختم کر دینا چاہیے۔ پھر اس کے بعد ذکر کیا گیا ہے کہ ان کے اعمال کو شیطان نے ان کے لیے خوشنما بنا دیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے پاس دولت ہے، ہمارے پاس قوت ہے، ہمارے پاس طاقت ہے، ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ سب کچھ صحیح کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہم عقل مند لوگ ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم بے عقل لوگ ہیں، ہم بھی عقل مند لوگ ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا اور قارون و فرعون و حامان کو ہم نے ہلاک کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا موسیٰ ان کے پاس بینات لے کر آیا، مگر انہوں نے زمین میں اپنی بڑائی کا زعم کیا، حالانکہ وہ سبقت لے جانے والے نہ تھے۔ آخرکار ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ میں پکڑا، پھر ان میں سے کسی پر ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیجی، اور کسی کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا، اور کسی کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، اور کسی کو غرق کر دیا۔ آج کے بعد سمود کا بھی حال ہوا۔ سمود کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبردست قسم کا عذاب بھیجا، اس کو بھی تباہ و تاراج کر کے رکھ دیا گیا۔ ان کو بھی بہت غرور تھا، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پاداش میں جو اپنے نبی کے ساتھ انہوں نے کی تھی، معجزہ طلب کیا تھا تو معجزہ بھی دیا گیا، اونٹنی کا معجزہ۔ انہوں نے اپنے نبی سے معجزہ طلب کیا تھا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ چٹان میں سے کوئی اونٹنی نکل آئے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور وہ معجزہ پیش ہوا، چٹان میں سے اونٹنی نکل آئی۔ ان ظالموں نے، تقریباً 9 ظالم تھے، ان لوگوں نے اس اونٹنی کو ختم کیا۔ نہ صرف اونٹنی کو ختم کیا بلکہ نبی کے بھی قتل کا مشورہ کرنے لگے، لیکن اللہ نے ان کو بھی عذاب میں مبتلا کر کے ان کو بھی نام و نشان سے ختم کر دیا۔ پھر اس کے بعد فرعون کا ذکر ہے، قارون کا ذکر ہے، فرعون کا ذکر ہے۔ فرعون طاقت و قوت اور حکومت رکھنے والا تھا، جس نے دعویٰ کیا تھا کہ انا ربکم الاعلی، اور قارون کو اپنی دولت کا غرور تھا۔ قرآن نے کہا ہے کہ اس کے پاس اتنی دولت تھی کہ 100 لوگ مل کر اس کے خزانوں کی کنجیاں اٹھایا کرتے تھے۔ اور حامان کون تھا؟ فرعون کا وزیر تھا، وہ فرعون کے پورے معاملات میں مشورہ بھی دیتا تھا اور فرعون کے فیصلوں کو نافذ کرتا تھا۔ فرعون کیا کرتا تھا؟ انسانوں کو بانٹتا تھا، مردوں کو قتل کرتا تھا، ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتا تھا انسانوں کو، ظلم و ستم کرتا تھا۔ آج دنیا میں مختلف حکومتوں کا آپ جائزہ لے کر دیکھیے، ظالم اور جابر حکمران دنیا میں موجود ہیں، اور ان کے جو وزراء ہیں وہ ان کو مشورہ دیتے ہیں اور ان کے فیصلوں کو نافذ کرتے ہیں، اور ان کے لیے طاقت کس کی ہے؟ دولت مندوں کی طاقت ہے۔ ایک بہت بڑی دولت مندوں کی فوج ان لوگوں نے اپنے ساتھ رکھی ہے۔ دولت کا استعمال کر کے یہ ظالم اور یہ جابر حکمراں انسانوں کے خلاف ظلم کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو بھی ہلاک کر دیا۔ قارون کو بہت بڑے زلزلے نے ڈبا دیا، وہ اپنے محلات، اپنے خزانوں کے ساتھ ختم ہو گیا۔ فرعون کو اور حامان کو بحر احمر کے اندر ختم کر دیا، اللہ نے غرقاب کر دیا۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کو ٹھکرا دیا تھا اور ظلم کا رویہ اختیار کیا تھا۔ ہم غور کر کے دیکھیں، آج بھی حکومتوں کو چلانے والے سیاست کے نشے میں چور ہیں، طاقت کے نشے میں چور ہیں، اور اپنے اطراف و اکناف عقل مندوں کی ایک ٹیم کو رکھتے ہیں تاکہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف میں وہ سازشیں کر سکیں، اور دولت کے سہارے پر وہ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن اہل ایمان کو اطمینان کرنا چاہیے کہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ان کو پہنچی ہے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر سرپرست بنا لیا ان کی مثال مکڑی جیسی ہے جو اپنا ایک گھر بناتی ہے، اور سب گھروں سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا ہی گھر ہوتا ہے۔ کاش یہ لوگ علم رکھتے، یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جس چیز کو بھی پکارتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے اور وہی زبردست اور حکیم ہے۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کی فہمائش کے لیے دیتے ہیں، مگر ان کو وہی لوگ سمجھتے ہیں جو علم رکھنے والے ہیں۔ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا، در حقیقت اس میں ایک نشانی ہے اہل ایمان کے لیے۔ آج بھی یہی ہو رہا ہے، ٹیکنالوجی کو طاقت سمجھا جا رہا ہے اسلام اور مسلمانوں کے لیے، اس دعوت حقیقی کے لیے
اللہ کے مقابلے میں، اور دولت کو سمجھا جا رہا ہے، حکومت کو سمجھا جا رہا ہے، سائنس کو سمجھا جا رہا ہے کہ یہ ہمارے سامنے بے بس اور کمزور ہیں۔ لیکن جب اللہ کی طاقت کام کرنا شروع کر دیتی ہے، ان کی مثال قرآن مجید نے دی ہے کہ بیت عنکبوت ہیں، تارے عنکبوت ہیں، مکڑی کے گھر اور مکڑی کے جالے کے مانند ہیں۔ جب اللہ کی طاقت آ جاتی ہے تو یہ سب غائب ہو جاتے ہیں، ان کی ساری قوتیں کام نہیں آتی ہیں۔ دنیا کے لوگوں کو بھی عقل و دانش سے کام لینا چاہیے۔ دولت کو دیکھ کے، حکومت کو دیکھ کے، اقتدار کو دیکھ کے، ان باطل پرستوں کی قوتوں کو دیکھ کر وہ متاثر ہو جاتے ہیں اور اس پر فدا ہو جاتے ہیں، اس کے چکر کاٹنے لگتے ہیں، کیونکہ ان کے مفادات اس سے مکمل ہوتے ہیں، ان کو کرسیاں مل جاتی ہیں اور وہ باطل پرستوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ ایسے چکر لگاتے ہیں جیسے پروانے کسی چراغ کے اطراف پروانے اپنی جانوں کو لگا دیتے ہیں۔ تو اسی طرح سے یہ بھی ویسے ہی فدا ہو رہے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ اصلی طاقت نہیں ہے، یہ اللہ کو بھول گئے ہیں، اپنے دماغ پر بھروسہ کرتے ہیں، اپنے وسائل پر بھروسہ کرتے ہیں، اپنی دولت پر بھروسہ کرتے ہیں، اپنی حکومت پر بھروسہ کرتے ہیں۔ جب اللہ کی طاقت آئے گی تو ان کو ملیا میٹ کر دیا جائے گا۔ یہ تصور، یہ حقیقی تصور، حقیقت کا تصور، اللہ تعالیٰ کی ذات کا تصور، اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان کا تصور جب ہم دیکھتے ہیں صحابہ کرام میں کوٹ کوٹ کر بھر دیا گیا تو وہ ان کے خونوں میں دوڑنے لگا، ان کی رگوں میں دوڑنے لگا، اور جب دوڑنے لگا تو بڑی بڑی طاقتوں کو انہوں نے زیر کر دیا، بڑی بڑی قوتوں کو، قیصر اور کسریٰ کی طاقتیں بھی ان کے سامنے زیر ہو گئیں۔ یہ گویا اس در سے ہم کو یہ سبق مل رہا ہے کہ دنیا میں یہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں چلتے رہیں گی۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، وہ اپنے کام کریں گے، سازشیں کریں گے، اللہ بھی اپنا کام کرتا چلے جائے گا، اور اللہ سب سے بہترین چال چلنے والا ہے، بہترین کام کرنے والا ہے۔ آخر کار جو نتیجہ برآمد ہوگا وہ ناکام و نامراد ہوں گے، یہ کامیاب و بامراد ہوں گے۔ اس موقع پر اس در سے یہی ہم کو بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے رشتے کو ہم کو مضبوط کرنا ہے، ایمان کو مضبوط کرنا ہے، ایمان کو تازہ کرنا ہے، تجدید عہد کرنا ہے، خدا کے دین پر صبر بھی کرنا ہے اور استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے، اور بالآخر انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اہل ایمان کا ہی مقدر ہوں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔